بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بدلہ عطا فرمائے جیسے اللہ پاک کی شان ہے، خوب ان کے درجات بلند فرمائے۔ کتنا احسان کیا ہے امت پر کہ چھوٹی چھوٹی باتیں امت کو بتائی، بڑی تو بتایا ہی اور بڑی ہی نفع کی بات بتایا ہے، اور نقصان کی طرف جتنی چیزیں نقصان دینے والی ہیں اس سے بچنے کے لیے بھی بہت رہنمائی فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے والدین پر احسان کرو جس طرح تم اپنی اولاد پر احسان کرتے ہو، اور اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح عفو درگزر کا معاملہ کرو جس طرح تم اپنی بیویوں کے ساتھ عفو کا معاملہ کرتے ہو۔ ہمارے بچے چھوٹے بڑے، بڑوں کا بڑا مطالبہ، چھوٹوں کا چھوٹا مطالبہ، اور کسی چھوٹی باتوں پر ایسی ضد ہوتی ہے، لیکن ہم اسے کسی نہ کسی طرح سے پورا کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو بچپن جیسے ہو جاتے ہیں، ایک بات کو کئی دفعہ کہتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں تو ہم پیار سے سنتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں تو ہمیں برا لگنے لگتا ہے کہ ابھی تو سنایا تھا پھر وہی بات سنا رہے ہیں۔ ذرا ہم اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک ان کی چھوٹی باتوں پر اور بڑی باتوں پر ہم کرتے ہیں، ہم بہت دھیان سے دیکھیں، بہت دھیان سے سوچیں ان باتوں کو۔ کیا ہمارے بوڑھے ماں باپ ان سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ کچھ غلط حرکت کر رہے ہیں؟ نہیں، تو ان سے کم ہی کر رہے ہیں، بلکہ وہ باتیں جو بار سناتے ہیں اس میں عبرت بھی ہوتی ہے۔ ان کے کچھ مطالبے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ جو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد ہونے کی بنیاد پر ہم ان کے مطالبے پر ہم کیوں ضرورت کو پورا کریں؟ کیا ہم اپنے چھوٹے بچوں کے کہے بغیر ان کے لیے پھل فروٹ، مٹھائیاں، ان کے کھلونے، ان کی ضرورت کی چیزیں بغیر ان کے کہے، کیا ہم اکثر نہیں ایسا کام کرتے؟ ہم غور کریں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم غور کریں، پھر اس سے بڑے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس سے بڑے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ان بچوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، ان بچوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے جو ان کے ساتھ اتنا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے تو ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر اس کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ کسی نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں میری حسن صحبت کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ انہوں نے جب چوتھی دفعہ پوچھا، پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ یا اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ میں بار کہہ چکا ہوں، جس کو کوئی فن نہ ہو اور اس کو کچھ آتا بھی نہ ہو لیکن ماں باپ کی خدمت کر دے، اسے دنیا میں بھی راحت چین سکون ہوگا اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ بعمل بنائے۔